کیسا زبردست اللہ نے مجھے اور آپ کو سفر عطا فرمایا، عشق کا سفر ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دیوانے بن کر آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے دوستو، حج کا سفر عشق کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مسلمان روزے رکھتے ہیں، روزے سے اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت دل کے اندر آتی ہے، کیونکہ اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا، بیوی سے دور رہنا اور گرمی کو برداشت کرنا، روزے کے اندر سخت مشقت کے کام بھی کرنا، کیونکہ روزے کے اندر یہ ساری چیزیں اپنے رب کے لیے برداشت کرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے حج کے ایام عطا فرمائے، حج کا مہینہ آئے گا، پھر اللہ پاک جو ہے وہ حج کے لیے اپنے پاس بلاتا ہے، کیونکہ حج عشق کا سفر ہے۔ جیسے کہ میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ پاک نے حج کی جو آیت جس میں حج فرض کیا گیا وہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ سے شروع کیا، کہ اپنا نام سب سے پہلے لگایا۔ جب نماز فرض کی تو اس کے لیے جو آیت نازل ہوئی، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، اے ایمان والو تم پر نماز فرض کر دی گئی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ لیکن جب حج کی باری آئی تو وَلِلَّهِ، پہلے اپنا نام لگایا، کہ حج کے لیے جانا اللہ کی محبت کے لیے جانا ہے، اللہ کے عشق کے لیے جانا ہے۔ اور گویا اس آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، یہ نہیں فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ حج تو مومنین پر فرض کیا گیا ہے، اور یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مومنین ہیں، مسلمان ہیں، لیکن وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ سارے انسانوں کو مخاطب اس لیے کیا کہ ایسا مبارک سفر ہے، ایسا زبردست سفر ہے کہ اس کے لیے تم لوگ بھی جو ایمان نہیں لائے ہوئے ان سے فرما رہے ہیں کہ تم لوگ بھی ایمان لے کر آؤ اور میرے بیت اللہ کے پاس میری محبت میں، میرے عشق میں حج کا سفر کرنے کے لیے آؤ۔ کیسا زبردست اللہ نے مجھے اور آپ کو سفر عطا فرمایا، عشق کا سفر ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دیوانے بن کر آؤ۔ اللہ کو دیوانگی مطلوب ہے اس سفر کے اندر، کہ کپڑے سلے ہوئے کپڑے اتار دو، کفن کی 2 چادریں پہن لو، ایک اوپر ایک نیچے، اور سر سے امامہ اتار دو، ٹوپی اتار دو، ننگے سر کے ساتھ آؤ، بالوں پہ کنگھی نہیں کرنی، جوئیں نہیں نکالنی، جوئیں مارنی نہیں ہے، خوشبو نہیں لگانی، خوشبو والا صابن استعمال نہیں کرنا، دیوانگی کے ساتھ آؤ، دیوانے بن کے آؤ۔ اور بیت اللہ کا طواف کیا ہے؟ یہ دیوانگی کا اظہار ہے۔ بیت اللہ شریف پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک لڑکی بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی تھی، رات کا وقت تھا، تو اس نے چند اشعار پڑھے، تو اس وقت پاس حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ اشعار سنے تو اس لڑکی سے فرمایا کہ اے لڑکی کیا کہہ رہی ہے، کس طرح کے شعر پڑھ رہی ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا اے جنید، غلط نہ سمجھنا کہ جس اللہ کے عشق نے تجھے یہاں بلایا ہے، جس اللہ کے عشق میں تو یہاں طواف کر رہا ہے، اسی اللہ کے عشق میں میں یہاں آئی ہوں اور طواف کر رہی ہوں۔ اور پھر الٹا ان سے سوال کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے تھے، اور وہ ایک نوجوان لڑکی ان سے سوال کر رہی ہے کہ آپ کس چیز کا طواف کرتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ تو اس لڑکی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، دیکھا کہ واہ میرے مولا، کیسے تیرے دیوانے بندے کہ تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کر رہے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی بات سن کے غش کھا کے گر گیا، بے ہوش ہو گیا، اور جب مجھے ہوش آئی وہ لڑکی جا چکی تھی۔ تو دیوانہ وار یہ سفر ہے، دیوانہ وار بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس کی تلاش ہے؟ اللہ کی تلاش ہے۔ اللہ کی محبت میں گئے ہیں، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے گئے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔
اب طواف کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، اس میں دوڑ رہے ہیں۔ ابھی کوئی آدمی سوچے کہ یہ کوئی عبادت ہے دوڑنا، بیت اللہ کا پتھر کا طواف کرنا یہ کوئی عبادت ہے؟ مینا میں جانا، عرفات میں جانا، مزدلفہ میں جانا، مٹی میں سجدے کرنا، یہ کیا ہے؟ سب عشق کا سفر ہے۔ آدمی تھوڑا سا بیٹھ کے جانے سے پہلے اور سوچے میں کس کی محبت میں جا رہا ہوں، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا۔ فضائل تو اس کے بے شمار ہیں۔ یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب ہم اپنی مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کے آداب میں سے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آرام آرام سے باتیں کرو، شور نہ مچاؤ مسجد کے اندر، مسجد کی بے ادبی ہوگی۔ لیکن جب اللہ پاک جل شانہ اپنے گھر بلاتا ہے تو پھر فرماتا ہے کہ چیخ چیخ کے لبیک اللہم لبیک، زور زور سے چیختے ہوئے آؤ، چلاتے ہوئے آؤ، دیوانوں کی طرح آؤ۔ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ یہ ہے عشق کا سفر۔ عشق کے اندر چیختے چلاتے ہوئے، کفن کی 2 چادریں پہن کے، اور گرمی کے موسم کے اندر، پہلے زمانے میں جیسے اب سہولیات ہے ہمارے ہاں، اب تو 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے ہم جدہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے 1.5-2 گھنٹے کا اور سفر لگا لو، مکہ مکرمہ الحمدللہ پہنچ جاتے ہیں جلدی۔ پہلے زمانے میں لوگ لمبا لمبا سفر کر کے طے کر کے آتے تھے، پیدل بھی چلتے تھے، اور گھوڑوں پر بھی سواری ہوتی تھی، اونٹوں پر بھی سواری ہوتی تھی، اور بعض لوگ پھر بحری جہازوں کا بھی سفر کر کے آتے تھے، ان کے سفر طویل ہوتے تھے۔ تو یہ جو باتیں فرمائی نا کہ بھئی خوشبو والا صابن استعمال نہیں کرنا، اب اور جو ہے وہ کنگھی نہیں کرنی، اب بال بھی بڑے ہو گئے، طویل سفر ہے، بال بھی لمبے ہو گئے، جویں بھی پڑ گئی ہیں، لیکن جویں نکالنی نہیں، جوؤں کو مارنا نہیں ہے، ناخن نہیں کاٹنے۔ یہ محبت کے اندر ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دیوانہ بن کے میرے پاس آئے، دیکھنے والا کہے گا یہ پاگل ہو گئے، اس کو کیا ہو گئے کہ جو ہے کفن کی چادریں اس نے پہنی ہوئی ہیں، نہ یہ کنگھی کر رہا ہے، اس کے پاس سے بدبو آ رہی ہے، جوئیں اس کے سر میں پڑی ہوئی ہے۔ دیکھنے والا تو یہی محسوس کرے گا، اس کو کیا پتہ یہ ایک عبادت ہے مسلمانوں کی، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کو کیا پتہ۔ اب زندگی میں ایک بار اللہ بلا رہا ہے اپنے پاس، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے پاس ایسے دیوانہ وار آؤ، دیوانہ وار آؤ۔ تو محبت اور عشق کا سفر ہے۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ تو کوشش کریں جلد سے جلد اس سفر پر نکل جائیں اللہ کا نام لے کے، اور شیطان کے وسوسوں میں نہ آئیں۔ اور جن کے پاس مال نہیں ہے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے لیکن جانا چاہتے ہیں، دل میں لگن ہے، شوق ہے، اللہ سے محبت ہے، وہ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، نوافل پڑھیں صلاۃ الحاجت کے، جیسے دنیا داری کے لیے، دنیا کے لیے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کے رو کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے۔ اب اللہ بلا رہا ہے اپنے پاس، شوق بھی ہے، لگن بھی ہے، لیکن مال نہیں ہے، تو فرمایا کہ حج کے لیے کون جائے گا؟ جس کی قبولیت ہوگی، جو اللہ کی طرف سے قبول ہو جائے گا، اللہ جس کو قبول کر لے گا اس کو اللہ پاک اپنے پاس بلا لے گا۔ اب اللہ پاک کیسے لے کے آئے گا یہ اللہ کا معاملہ ہے اور اس بندے کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کو ہم اپنی طلب تو دکھائیں۔ جو اللہ کو اپنی طلب دکھاتا ہے اللہ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو حج کے سفر کے لیے قبول کرے اور اپنا عشق اور محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔